یہ تصویر دیکھ کر لگتا ہے نا کہ جیسے یہ سورج ہو، لیکن نہیں، یہ سورج نہیں، یہ ہے ہماری اپنی زمین، تقریباً 4.5 ارب سال پہلے۔ یقین کرنا واقعی مشکل ہے نا؟ ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف بس لاوے کے کھولتے ہوئے سمندر تھے، آج کی زمین سے بالکل مختلف، بالکل ناقابل شناخت۔ تو چلے اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے سیارے کی کہانی کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں وقت میں بہت بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ اس زمانے میں جب ہمارا نظام شمسی بنا ہی نہیں تھا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں ہماری دنیا کی پیدائش کے کچھ بڑے واقعات دکھا رہی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہر مرحلے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو ہر چیز سے پہلے، یعنی سورج، سیاروں، ان سب سے پہلے خلا میں بس ایک بہت بڑا ٹھنڈا سا بادل تھا، اور یہ لاکھوں سال سے ہماری ملکی وے کہکشاں میں ایسے ہی گھوم رہا تھا۔ کچھ نہیں تھا، نہ سورج، نہ سیارے، بس گیس اور دھول۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ قریبی ایک ستارے کا دھماکہ ہوا، ایک سپر نووا، اور اس دھماکے کی لہر سے اس بادل میں ہلچل مچ گئی۔ کشش ثقل یعنی گریوٹی نے اپنا کام دکھانا شروع کیا، سارا مواد بیچ میں جمع ہونے لگا اور مرکز میں اتنی زیادہ حرارت پیدا ہوئی کہ ہمارا سورج روشن ہو گیا۔ جو باقی ملبہ بچا تھا نا، وہ ایک ڈسک کی طرح سورج کے گرد گھومنے لگا، اور پھر لاکھوں سال تک یہی ہوتا رہا۔ ملبے کے ٹکڑے آپس میں ٹکراتے رہے، جڑتے رہے، اور اسی سے ہماری زمین جیسے پتھریلے سیارے بنے۔ لیکن ایک منٹ، یہ جو نئی نویلی زمین بنی تھی، یہ ویسی بالکل نہیں تھی جیسی آج ہے۔ اس کا ٹیمپریچر سوچیں ذرا، 12,000 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ۔ یہ تو بس پگھلے ہوئے لاوے کے سمندروں سے ڈھکی ایک دہکتی ہوئی آگ کی دنیا تھی۔ ابھی یہ آگ کا گولا ٹھیک سے ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس ننھے سے سیارے پر پہلی بڑی آفت آن پڑی، ایک ایسا واقعہ جس نے زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور اس کہانی کا ویلن کون تھا؟ ایک آوارہ سیارہ جسے سائنسدان تھیا کہتے ہیں۔ سائز میں یہ تقریباً مریخ جتنا تھا، اور اس کی منزل سیدھا ہماری زمین تھی۔ اور رفتار کا تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ 9 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، یہ ایک تیز رفتار گولی سے بھی 7 گنا زیادہ تیز ہے۔ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا اس ٹکر کا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر خلا میں بکھر گیا، اور ہماری زمین ایک بار پھر سے لاوے کا دہکتا ہوا گولا بن گئی۔ لیکن اسی تباہی سے ایک نئی خوبصورت چیز پیدا ہوئی۔ خلا میں جو ملبہ بکھرا تھا نا، وہ زمین کے گرد جمع ہو کر ایک رنگ، ایک حلقہ بن گیا، اور پھر آہستہ آہستہ کشش ثقل نے اس سارے ملبے کو اکٹھا کر کے ہمارا چاند بنا دیا۔ اور ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نیا نویلا چاند ہم سے بہت قریب تھا، آج کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ قریب، صرف 22,500 کلومیٹر دور۔ اگر اس وقت کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے ایک بہت بڑا، پگھلا ہوا، دہکتا ہوا چاند نظر آتا۔ کیا نظارہ ہوتا ہوگا وہ! تو ٹھیک ہے، چاند بن گیا، زمین بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونے لگی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب تو زمین کے ارتقاء کا اگلا بہت اہم مرحلہ شروع ہونے والا تھا، ایک مسلسل بمباری کا دور، جس نے زمین کو ایک انمول تحفہ دیا۔ اس دور کو سائنس کی زبان میں لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے نظام شمسی کے بیرونی کناروں سے بڑے سیاروں کی گریوٹی کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں شہابیے یعنی ایسٹرائڈز اپنے مدار سے نکل کر اندر کی طرف آنے لگے، اور ہماری زمین پر تو جیسے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ اب سننے میں تو یہ بڑی تباہی لگتی ہے، لیکن یہ بارش اصل میں زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ان شہابیوں نے نہ صرف زمین کا سائز تھوڑا اور بڑا کیا، بلکہ سب سے اہم چیز یہ اپنے ساتھ جمی ہوئی برف لے کر آئے تھے، اور جب یہ برف زمین کی گرم سطح سے ٹکرائی اور پگھلی تو اسی سے ہمارے سمندر بننا شروع ہوئے، وہی سمندر جو آگے چل کر زندگی کا گہوارہ بنے۔ تو اگلی بار جب بھی پانی کا گلاس اٹھائیں تو ایک لمحے کو سوچئے گا کہ یہ پانی اربوں سال پرانا ہے اور یہ خلا سے آیا ہے۔ ہمارے سیارے پر پانی کا ہر ایک قطرہ اپنے اندر ایک پورے کائناتی سفر کی کہانی چھپائے ہوئے ہے۔ خیر، تو زمین کے پاس اب پانی آ چکا تھا، لیکن صرف پانی کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا،
اسے سنبھال کر رکھنا اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ تو اب زمین کے سامنے اگلا بڑا سوال یہی تھا کہ اس قیمتی پانی کو بچا کر کیسے رکھا جائے۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ سورج سے جو خطرناک شعاعیں اور شمسی ہوائیں آتی ہیں نا، وہ تو اس نئے پانی کو آسانی سے ابال کر خلا میں اڑا سکتی تھیں۔ تو پھر ایسا ہوا کیوں نہیں؟ زمین اپنا پانی بچانے میں کامیاب کیسے ہوئی؟ اس کا جواب خود زمین کے اندر سے ہی آیا۔ اس دور میں زمین پر ہر طرف آتش فشاں پھٹ رہے تھے۔ ان آتش فشانوں سے جو گیسیں نکلیں، انہیں زمین کی گریوٹی نے پکڑ کر اپنے گرد ایک کمبل کی طرح لپیٹ لیا، اور اسی سے ہماری زمین کی پہلی فضا یعنی ایٹماسفیئر وجود میں آئی۔ لیکن صرف ایٹماسفیئر ہی کافی نہیں تھا، ایک اور حفاظتی ڈھال، ایک اور شیلڈ کی ضرورت تھی، اور وہ شیلڈ بنائی زمین کے پگھلے ہوئے لوہے کے مرکز نے، ایک طاقتور مقناطیسی میدان۔ یہ مقناطیسی میدان آج بھی سورج کی خطرناک شمسی ہواؤں کو ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی موڑ دیتا ہے۔ مریخ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کا مرکز ٹھنڈا ہو گیا، مقناطیسی میدان ختم، اور شمسی ہواؤں نے اس کی فضا اور سمندر سب کچھ خلا میں اڑا دیا۔ تو ان تمام ہنگاموں، ٹکراؤ اور تباہ کن واقعات کے بعد آخرکار سارے ٹکڑے اپنی اپنی جگہ آ رہے تھے، اور ایک ایسا سیارہ شکل لے رہا تھا جو شاید پوری کائنات میں سب سے منفرد ہے۔ تو ایک زندہ سیارے کی ترکیب کیا بنی؟ مایا پانی جو شہابیوں سے ملا، ایک حفاظتی فضا جو آتش فشانوں نے بنائی، اور ایک مغناطیسی ڈھال جو زمین کے مرکز نے دی۔ یہ تینوں چیزیں اتنی ساری مشکلات کے باوجود ایک ساتھ آ گئیں، اور انہوں نے مل کر زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ اور یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آج تک کی ہماری تمام تر کھوج کے باوجود اربوں کہکشاؤں اور خربوں سیاروں میں زمین ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں زندگی ہے۔ یہی ایک حقیقت ہماری دنیا کو بے حد نایاب اور انمول بنا دیتی ہے۔ تو سٹیج پوری طرح سے تیار تھا، پانی تھا، ایک سازگار ماحول تھا، اور حفاظت کے لیے ڈھالیں بھی تھیں، سب کچھ موجود تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بے جان کیمیا سے زندگی کی وہ پہلی چنگاری آخر پیدا کیسے ہوئی؟ یہ ہمارے سیارے کی کہانی کا اگلا اور شاید سب سے بڑا معاملہ ہے۔ آتا ہے جس سے پانی سیارے سے باہر نہیں جا پاتا۔ تو زمین کا ایٹماسفیئر کیسے بنا؟ اس کا جواب ہیڈین ایون نامی دور میں چھپا ہے۔ یہ نام یونانی دیوتا ہیڈیز کے نام پر رکھا گیا ہے، جو زیر زمین دنیا کا دیوتا تھا، اور یہ نام اس وقت کے جہنمی حالات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اس دور میں زمین پر شدید آتش فشانی سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ ان آتش فشانوں سے نکلنے والی گیسوں کو زمین کی کشش ثقل نے اپنے گرد قید کر لیا، اور آہستہ آہستہ ان گیسوں نے ایک مستحکم ایٹماسفیئر کو جنم دیا، جس نے پانی کو زمین پر روکے رکھا اور سمندروں کی تشکیل ممکن بنائی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایٹماسفیئر تو بن گیا، مگر خود ایٹماسفیئر کو سورج کی تیز شمسی ہواؤں سے کون بچاتا ہے جو اسے خلا میں اڑا کر لے جا سکتی ہیں؟ اس کے لیے ایک اور نادیدہ ڈھال کی ضرورت تھی۔ یہ نادیدہ ڈھال ہے زمین کی مقناطیسی فیلڈ۔ زمین کے مرکز میں موجود پگھلے ہوئے لوہے کی حرکت ایک طاقتور مقناطیسی فیلڈ پیدا کرتی ہے جو ایک بہت بڑے میگنیٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ فیلڈ سورج سے آنے والی شمسی ہواؤں کو ہمارے ایٹماسفیئر تک پہنچنے سے پہلے ہی موڑ دیتی ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مریخ کی مثال دیکھیں جو یہاں دکھائی گئی ہے۔ اربوں سال پہلے مریخ پر بھی سمندر اور ایک ایٹماسفیئر تھا، لیکن جب اس کی مقناطیسی فیلڈ ختم ہو گئی تو شمسی ہواؤں نے اس کا ایٹماسفیئر اور سارا پانی خلا میں اڑا دیا۔ تو اب سٹیج تیار تھا۔ زمین کے پاس استحکام کے لیے ایک چاند تھا، زندگی کے لیے پانی کے سمندر تھے، حفاظت کے لیے ایک ایٹماسفیئر تھا، اور اس ایٹماسفیئر کی حفاظت کے لیے ایک مقناطیسی ڈھال تھی۔ اب زمین زندگی کے لیے ایک بہترین پناہگاہ بن چکی تھی۔ ہمارے پورے نظام شمسی میں کوئی دوسرا ایسا سیارہ نہیں ہے جہاں زندگی موجود ہو۔ ایک زمانے میں لوگ سوچتے تھے کہ شاید مریخ پر ڈائناسورز ہوں گے یا زہرہ پر کوئی ترقی یافتہ تہذیب ہوگی، لیکن خلائی مشنوں نے ان تمام خیالات کو غلط ثابت کر دیا۔ ہم اپنی کائنات میں اربوں کہکشائیں اور خربوں سیارے دریافت کر چکے ہیں، لیکن ہمیں کہیں بھی زندگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اس کائنات کی سب سے نایاب، سب سے قیمتی چیز ہے،
ہمارا سیارہ جو زندگی سے بھرپور ہے، کائنات کی وسعتوں میں ایک غیر معمولی اور انمول معجزہ ہے۔ تو اب جبکہ زمین ایک مکمل پناہ گاہ بن چکی تھی، سب سے بڑا اور حتمی سوال پیدا ہوتا ہے، زندگی خود کیسے شروع ہوئی؟ یہ ہمارے سیارے کی کہانی کا سب سے بڑا راز ہے، ایک ایسا معمہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم یہاں کیسے آئے۔